تمہارا؟ تم بتاؤ، کہتے تھے الیکشن کی صورت میں آئے یہ احتجاج کرتے ہیں، یہ روڈ بند کر دیتے ہیں۔ ہم نے روڈ بند کرنا بند کر دیا، چھوڑ دیا۔ ہم نے کہا نہیں جی، ہم الیکشن کی صورت میں آتے ہیں۔ الیکشن کی صورت میں حضور کے سارے غلام اکٹھے ہو کے ان کو ناکو چنے چبوائے۔ اب یہی لوگ جو کہتے تھے قومی دھارے میں نہیں آتے، اب ان سے ہم پوچھتے ہیں اب بتاؤ تمہارا کون سا دھارا ہے جو رہ گیا ہم اس میں آ جائے۔ جن کے پاس طاقت ہے اور طاقت کے وہ نشے میں ہیں، ان کو بڑا غرور ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں 25 کروڑ عوام کی رائے کو جوتے کی نوک پر اچھال دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ ان لوگوں پر گولیاں چلا دیتے ہیں۔ مولیک یا رحمت للعالمین وعلا علیک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات گرامی، آج ہماری ریلی ایک جگہ پہ نہیں ہے، پورے ملک میں ہے۔ آج لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان ان کے دل دکھے ہیں اور ان کی رائے کو پامال کیا گیا ہے۔ میں دو باتیں عرض کروں گا۔ ایک ان لوگوں سے جو اس وقت اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بنے ہوئے ہیں، جن کے پاس طاقت ہے اور طاقت کے وہ نشے میں ہیں، ان کو بڑا غرور ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں 25 کروڑ عوام کی رائے کو جوتے کی نوک پر اچھال دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ ان لوگوں پر گولیاں چلا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں تمہارے پاس بڑی طاقت ہے، لیکن یاد رکھو اسلام کا راستہ صرف تم نہیں روک رہے، تمہارے آباء و اجداد کے پاس اس سے بھی زیادہ طاقت تھی، انہوں نے بھی راستہ روکنے کی کوشش کی۔ ابو لہب ابو جہل کے پاس بڑی طاقت تھی، فرعون حامان شداد کے پاس بڑی طاقت تھی، لیکن اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا، قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ انشاءاللہ تم بھی عبرت کا نشان بننے والے ہو، آج نہیں تو کل تم عبرت کا نشان بننے والے ہو۔ انسان بنو، اسلام کے ساتھ متھا نہ لگاؤ، ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جاؤ گے۔ اندر سے تم ٹوٹ چکے ہو، تمہارا سکون ختم ہو چکا ہے۔ ہم تمہیں یہ دعوت دینے آئے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اسلام کا راستہ نہ روکو۔ اور دوسری بات اپنے کارکنان سے کہتا ہوں کہ تمہارے جذبات کبھی بھی ٹھنڈے نہیں ہوں گے انشاءاللہ، تمہارے حوصلے کبھی بھی پست نہیں ہونے۔ تم نے کوئی چھوٹا کام نہیں کیا ہے، تم نے کروڑوں لوگوں کے ایمانوں کی حفاظت کی ہے۔ ہمارے امیر صاحب کئی بار مرتبہ کمپین چلاتے ہوئے ہمیں فرماتے تھے یہ دعا کرنا یا اللہ ہمارے لیے وہ فیصلہ کرنا جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ کبھی نہیں فرمایا ہمیں اتنی سیٹیں مل جائیں، اتنی سیٹیں مل جائیں۔ جب بھی بات ہوئی فرماتے تھے نہیں، یہ دعا کرو یا اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہو، ہمارے حق میں وہ فیصلہ کرنا۔ اس سے بڑی بات نہیں ہے۔ تم یہ مت سمجھنا ہمیں کیا ملا، تم نے کروڑوں لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ وہ لوگ جو گستاخ رسول کے نشانوں پر ٹھپا لگانا تھا، تم نے ان کے ایمان کی حفاظت کر لی، ان کے ایمان محفوظ ہو گئے، اور ہم تو جیت ہی گئے۔ ہم جب گھر سے نکلے اس نیت سے کہ رسول اللہ کے دین کے لیے جا رہے ہیں، خدا کی قسم ہمارا کارکن تو اسی وقت جیت گیا تھا۔ یہ تو دھاندلی ہوئی، یہ تو ڈکیتی ہوئی، اور حیرت یہ ہے ڈکیتی وہ مار رہے ہیں جن کے پاس ساری طاقتیں ہیں۔ تمہیں ڈکیتی مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تمہارے اندر انسانیت ہوتی تم صاف شفاف الیکشن کرواتے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ قومی دھارے میں نہیں آتے، بتاؤ کون سا قومی دھارا ہے تمہارا؟ تم بتاؤ، کہتے تھے الیکشن کی صورت میں آئے یہ احتجاج کرتے ہیں، یہ روڈ بند کر دیتے ہیں۔ ہم نے روڈ بند کرنا بند کر دیا، چھوڑ دیا۔ ہم نے کہا نہیں جی، ہم الیکشن کی صورت میں آتے ہیں۔ الیکشن کی صورت میں حضور کے سارے غلام اکٹھے ہو کے ان کو ناکو
وہی لوگ جو کہتے تھے قومی دھارے میں نہیں آتے، اب ان سے ہم پوچھتے ہیں اب بتاؤ تمہارا کون سا دھارا ہے جو رہ گیا ہم اس میں آ جائیں۔ اس لیے ہمارا پیغام ہے ان لوگوں سے، تم ہمارے جذبات ٹھنڈے نہیں کر سکتے، ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی دھاندلی کے باوجود، اتنے بڑے ڈاکے کے باوجود آج ہم بھی اس کے باوجود ہم نے کلاشنیں نہیں اٹھائی ہیں، اس کے باوجود ہم بغاوت کا اعلان نہیں کرتے، اس کے باوجود اعلان کرتے ہیں کل بھی پاکستان کے محافظ ہم تھے، آج بھی ہم ہی محافظ ہیں۔